جیسے یہاں پر سب سے اہم بات سمجھنے والی یہ کہ شرح علل ترمذی ہے، آپ کے سامنے اس کا چل رہا ہے، اسکین چل رہا ہے ہماری اسکرین پر. شرح علل ترمذی میں ابن رجب حنبلی نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عطیہ العوفی ایک کام یہ بھی کرتا تھا کہ ابو سعید کی کنیت کلبی کے لیے استعمال کرتا تھا. کلبی ساور رافضی راوی. اچھا ہاں، کلبی سڑا ہوا رافضی راوی ہے. کلبی سڑا ہوا رافضی راوی ہے، سڑا ہوا، یعنی کلبی کی باتوں کی کوئی اعتماد نہیں ہے. کن باتوں کی؟ ان باتوں کی جو ابوبکر عمر کے خلاف ہوں. ہاں، وہ باتیں جو گیلانی صاحب کے مزاعم کے مطابق ہوں، ان کے عقائد کو تقویت میں ہو، پھر ٹھیک ہے، پھر بالکل یہ سڑا ہوا نہیں ہے، پھر بہترین ہے، پھر امام مفسرین بھی شاید قرار دیں ان کو. یہ ابو سعید کی کنیت استعمال کر کے کلبی نے خود کہا، یہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، کلبی نے خود کہا کہ عطیہ العوفی ابو سعید کی کنیت ہمارے لیے استعمال کرتا ہے، اور ابو سعید بول کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ یہ ابو سعید خود ہی لکھا ہے، حالانکہ اس نے بات ہم سے سنی ہوتی ہے جو ہم نے جھوٹ کھڑی ہوتی ہے کلبی نے. اور کلبی کے بارے اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی کہ ابو سعید کی کنیت کلبی کے لیے وہ عطیہ بن سعد العوفی استعمال کرتے تھے؟ خود کلبی نے. کلبی کی کیا حیثیت ہے کہ آپ اس کی بات مان لیں؟ خود کلبی کی کیا حیثیت ہے؟ سر، سڑا ہوا رافضی راوی ہے. اور بھائی سڑے ہوئے رافضی راوی کی کیسے روایت قبول کرتے ہو؟ سوال یہ ہے، سڑے ہوئے رافضی راوی کی روایت آپ کیسے قبول کرتے ہو؟ یہاں پہ آپ کے اس کے مطابق ہے نا تو قبول کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس کے لیے پھر دیگر جو ہے نا وہ تعویلات پیش کریں گے، دیکھتے ہیں ابھی اب آگے جو ہے نا وہ تعویلات لے کے آ رہے ہیں، اندازہ کریں آپ. تہائی سو ہوا رافضی راویوں میں سے یہ ایک راوی ہے. اور یہ بات حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی شرح علل ترمذی کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہ جو کلبی ہے یہ خود کہتا ہے کہ عطیہ العوفی ہمیں ابو سعید کر کے بیان کرتا ہے اور اس سے وہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. اچھا، یہاں پر اب اہل تشیع حضرات ایک کہتے ہیں کہ جی کلبی تو خود جو ہے وہ ضعیف ہے. اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کلبی خود ضعیف ہے. کلبی تو خود وداع الحدیث ہے، وہ کرنے والا آدمی ہے، اس کی تو کسی بات کا اعتبار نہیں. تو آپ نے اس کی کس بات کا اعتبار کیوں کر لیا؟ تو اس کا جواب بھائی جی، پہلی بات یہ شیعہ نہیں، یہ آپ کے اپنے علماء نے کہا ہے. نہیں پتا آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ابھی آپ کے اپنے علماء بھی کوئی بات کریں تو آپ اٹھا کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اب یہ باتیں تو ہم چھوڑ دیں گے. یعنی آپ کے اپنے علماء نے کہا ہے. سر یہ آپ دیکھیں، یعنی جہاں سے آپ نے پیش کیا ہے اے کاش کو اس کے بعد والا صفحہ بھی دیکھ لیتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، آپ نے یہ سارے حوالے سے نا فیس بک وغیرہ ادھر ادھر سے لیے ہیں. جو آپ نے عبارت بھی پیش کی نا اس کے بعد والی عبارت انہیں ابن رجب کی آپ دیکھ لیتے کہ وہاں پہ کیا ہے. اس ابن رجب کی بات ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ شرح علل ترمذی، شرح علل الترمذی، اگر اسکرین پہ آ جائیں، شرح علل الترمذی دیکھیں ذرا، یہاں پہ جزء اول پہ صفحہ نمبر 690 پہ دیکھ لیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سفیان ثوری کہتے ہیں کلبی نے کہا عطیہ نے مجھے کنیت دی ہے ابو سعید کی. آگے ابن رجب خود کیا کہتے ہیں؟ وَلَكِنَ الْكَلْبِ، لیکن جو کلبی ہے لا يُعْتَمَدُ عَلَى مَا يَرْوِي، اعتماد نہیں کرتے جو وہ بات کرتے ہیں. کوئی دلیل نہیں ہے انہوں نے جو یہ بات کی ہے یہ صحیح کی ہے. وہ خود جب سڑا ہوا رافضی ہے، جب خود وہ روایتیں گھڑتا ہے، وہ جو بات بھی کرے وہ اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جب وہ گھڑتے ہیں باتیں اپنی طرف سے بناتے ہیں تو یہ بات بھی انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے کہ سر میری کنیت اس نے ابو سعید رکھی ہے. آپ کی کس عالم نے کہا ہے کہ کلبی کی کنیت ابو سعید تھی؟ آپ بتائیں نا. اسی سفیان ثوری نے پہلے کہا ہو کہ سر کلبی کی کنیت ابو سعید تھی، بہت ساری جگہوں پہ ان کو ابو سعید کہا جاتا تھا، اور یہ کنیت ہمیں پتہ ہے، ہم ان کے زمانے کے لوگ ہیں. یہ کنیت کس نے ان کے لیے استعمال کی ہے؟ یہ سر استعمال کی ہے عطیہ بن سعد العوفی نے. نہیں پتہ ہی نہیں ہے سفیان ثوری کو، تو یہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کلبی سے آ کے نقل کر رہا ہے. اچھا پھر یہ کہتے ہیں فَإِنَّمَا تَقْتَضِي التَّوَقُّفَ فِيمَا يَحْكِي، کہتے ہیں یہاں پہ یہ جو حکایت بیان کرتا ہے عطیہ بن سعد العوفی سے کہ ابو سعید سے وہ روایات کرتے ہیں تفسیر میں، کہتے ہیں کہ پھر اس میں توقف کرنا چاہیے. اچھا اب اس کے بعد جواب کیا ہے؟ فَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمَرْفُوعَةُ، اگر اسکرین آ جائے، ابن رجب کہتے ہیں وہ حدیث جو مرفوعہ ہے، رسول اللہ سے ہیں، قولی ہو یا فعلی ہو، التی یرویہا عن ابی سعد، کہ جو یہ روایت کرتے ہیں کن سے؟
ابو سعد الخدری سے، فَإِنَّمَا يُرِيدُ ابو سعد الخدری، ابا سعد الخدری مراد کون ہے وہاں پہ؟ ابا سعد الخدری ہے، نہ کہ کلبی۔ جب احادیث میں آتے ہیں حدیث مرفوعہ میں تو وہ ابو سعید الخدری مراد ہیں۔ وَيُصَرِّحُ فِي بَعْضِهَا بِنِسْبَتِهِ، اور بعض میں وہ باقاعدہ تصریح کرتے ہیں کہ ابو سعید الخدری ہیں۔ مزے کی بات کیا ہے؟ جو فتح کی روایت ہے اس میں تصریح موجود ہے ان ابی سعد الخدری، کہ ابو سعد الخدری سے روایت ہے۔ چلو جی، یہ بات جو آپ نے کی نا کلبی والی، یہ خواب کے کسی فائدے میں نہیں ہے۔ اب ذرا اس مولانا کے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیا کہتے ہیں۔ نے لکھا کہ امام سفیان ثوری سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے روایت کیوں لیتے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ اعتراض کرتے ہیں کہ کلبی کی یہ بات درست نہیں ہوگی، کہتے ہیں سفیان ثوری سے چونکہ یہ بات ہے، اب سفیان ثوری سے پوچھا گیا ہے کہ آپ پھر ان سے کیوں پھر روایت کرتے ہیں؟ جب کلبی خود ٹھیک نہیں ہے تو سفیان ثوری صاحب اب کیوں اس سے روایات نقل کرتے ہیں؟ دیکھیں اب اس بات کے لیے کلبی نے جو بات کی ہے کنیت کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے اب انہوں نے استدلال کیا اس روایت سے۔ اچھی طرح دیکھیں اس روایت میں کون ہے؟ حدثنا ابراہیم بن عبداللہ بن المنذر الباہلی۔ اور بھائی جان ذرا اس کی توثیق تو پیش کریں، ذرا میں دیکھوں کہ ابراہیم بن عبداللہ کی توثیق آپ کے پاس موجود ہے، ذرا پیش تو کریں، میں دیکھ لوں کیا آپ پیش کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں پیش کر سکتے۔ ابھی میں اسی حوالے سے ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ یہ ہے تحریر تقریب التہذیب، دیکھ لیں ذرا، تحریر تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر عسقلانی کے جزء اول پہ، اور اس میں صفحہ نمبر بنتا ہے یہ 91، صفحہ نمبر 91، یہاں پہ آپ دیکھیں، اسکرین پہ اگر آ جائیں یہ آپ دیکھیں، یہ 198 نمبر پہ ابراہیم بن عبداللہ، یہ کون ہے؟ یہ الانصاری مستور، یہ مستور راوی ہے سر، یہ راوی مجہول راوی ہے، یہ ابراہیم بن عبداللہ الباہلی جو ہیں یہ مستور راوی ہے، ممنون تغفر، یہ مستور راوی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیا کہتے ہیں۔ چھوٹی روایتیں کرتا ہے تو آپ پھر اس روایت کو لیتے ہیں۔ تو حضرت سفیان ثوری نے ارشاد فرمایا تھے انا اعرف صدقہ من کذبہ، انا اعرف صدقہ من کذبہ، میں اس کے سچ کو اس کے جھوٹ سے پہچاننے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اچھا، کیا صلاحیت دی ہے؟ دلیل کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ سفیان ثوری پہ وحی نازل ہوتی ہے کہ کلبی کی یہ بات درست ہے یہ بات غلط ہے، دلیل کیا ہوگی سر؟ سفیان ثوری کے پاس ایسا کون سا پیمانہ ہے کہ وہ کلبی کی صحیح باتیں اور غلط باتوں میں تشخیص کرتا ہے؟ وہی روایت ہے، آپ کہہ سکیں کہ حدثنا فلاں روایت بیان کرتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ راوی سڑا ہوا رافضی ہے، تو سڑے ہوئے رافضی کی باتیں میں آپ کو کیسے پتہ چلے؟ یعنی میں کہہ رہا دیکھیں یہ تعویلات کہاں گھوم رہی ہے، مرکزیت وہی ہے، حضرت ابوبکر کا دفاع کرنا ہے، یہ بیچارے بہت پھنس چکے ہیں، یقین کریں۔ ابن کثیر کا میں حوالہ دینا چاہوں گا۔ اچھا، وہ ابن کثیر کا اس کے حوالے سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو خود فدق کے حوالے سے، اور ہم نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، بس اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں اس کلپ کو، کہ خود کلبی کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، ابو سعید خدری کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، ابو سعید خدری کے بارے میں ہم نے معذرت عطیہ بن سعد العوفی کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے خود اہل سنت کے کتب سے ان کی توثیقات پیش کی، ان کی مدح پیش کی، ان کی تعریفیں پیش کی ہیں، اور ان کی روایات کے اوپر خود امام ترمذی نے دیگر نے جو تصحیحات کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ سر آپ کی جو باتیں آپ کی تھی کہ یہ اس کے عذاب پہ اجماع ہے، بالکل غلط بات ہے، آپ اجماع ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا امام الکذابین ہے، جھوٹ بولا ہے آپ نے، امام الکذابین نہیں کہا گیا ان کو۔ اسی طرح آپ نے جو حوالے پیش کیے ہیں اس کا بھی ہم نے اچھی طرح تتبع کیا، لوگوں کے سامنے رکھ لیے کہ دیکھیں اس طرح کے لوگ آ کے فدق کے مسئلے میں جناب بکر کا دفاع، ناکام دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیچارے بہت بری طرح پھنس جاتے ہیں۔ اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔